ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بہتری کی طرف جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. تو تحریک انصاف تو اپنا جو ہے لائے عمل سامنے رکھ رہی ہے، اور بار بار یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس مسئلے سے پولیٹیکلی ڈیل کریں اور آئیں نکلیں اس مسئلے سے اور آگے جائیں. 9 مئی کا جو یہ جن ہے، اس کے جو ہیبت ناک سائے ہیں وہ پورے ملک پہ چھا چکے ہیں. اس سے نکلیں، جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے، لیکن اس کی پاداش میں ایک اتنی بڑی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا کیا صورتحال ہے، تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ ایک ریاست اور 2 دستور ہیں. اسی پنجاب میں اور اسی لاہور میں 2 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کا اتنا بڑا جلسہ ہوا، حالانکہ وہ مجرم ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عدالت سے اور سزا یافتہ ہیں. اگر عدالت سے آ کے ریلیف لے کے عدالت میں پیش ہو کے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت ملتی تو وہ ایک اور صورتحال ہوتی. لیکن اس پہ بحث کی بجائے اس نقطے کو دیکھیں کہ ان سے بڑی جماعت اور ان سے زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو جماعت اور وہ لوگ جو کہ یوتھ، جو مڈل کلاس کے لوگ جو پاکستان میں سیاست کے ذریعے بلٹ سے نہیں بیلٹ سے تبدیلی کے حامی ہیں، ان کو لاہور میں ایک چھوٹا سا کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا بھی کیا خوف یار تحریک انصاف سے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا کہ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ آج یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا ہے فوجی عدالتوں کے قیام کو. تو آپ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ گنہگار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور دوسری آپ نے بات کی بلٹ سے نہیں بلکہ بیلٹ سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن حال ہی میں جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ ان کا پس منظر، خاص طور پہ صداقت عباسی، عثمان ڈار، شیخ رشید، لیکن ایک پریس کانفرنس مختلف تھی اور وہ تھی فاروق حبیب کی، اور وہ بڑے کنونسڈ نظر آ رہے تھے اس کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ دکھایا. 9 مئی کے حوالے سے پلاننگ اور دیگر جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارا مدعا جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی تک انہوں نے پہنچایا، اور مزید باقی لوگوں نے بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ اس حوالے سے بات کرتے. تو وین یو سے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو لوگ رسپانسبل ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو یہ رسپانسبلٹی چیئرمین پی ٹی آئی تک بھی جا سکتی ہے. تو کیا اس صورت میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف کسی بھی صورت ان معاملات میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور جہاں تک میری معلومات ہیں کسی ایسی میٹنگ کی مجھے اطلاع نہیں ہے جس میں کوئی ایسی بھی پلاننگ ہوئی ہو. اس دن لوگ جذباتی طور پہ نکلے، احتجاج کیا. کچھ لوگ کینٹ ایریاز میں اور ان جگہوں پہ گئے جدھر سیاسی لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، وہاں احتجاج ہوا. جو پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، جو چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی پالیسی نہیں تھی، بلکہ ان کی پالیسی تو اس سے یکسر مختلف ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے اور پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج لازم و ملزوم ہے، اور یہاں تک کہہ دیا اس شخص نے کہ میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے، میرے ملک کے لیے فوج کی اہمیت ہے، تو میرے خیال میں اب اس معاملے کو اس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے سزا تو ان کا حق بنتا ہے، جن لوگوں نے کیا پارٹی کی پالیسی پہ نہیں کیا. لیکن پھر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے، ماں معاف بھی کرتی ہے. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ایک کوئی بائی ڈیزائن نہیں تھا. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں. جن لوگوں نے کیا وہ بھی ملک دشمن نہیں ہے، جذباتی ہو گئے ہوں گے، اور یہ ان کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. ان کو فیس کرنا چاہیے. میں نے فیس کیا ہے، میں کسی احتجاج میں نہیں تھا، میں کسی اس میں نہیں تھا. 80 دن جیل میں نے کیوں کاٹی؟ میں ایک وکیل بھی ہوں، صرف سیاست دان تو نہیں ہوں. اور ساتھ ساتھ مجھ پہ جو دفعے لگے 780 لگا، مجھ پہ آرمی ایکٹ لگا، مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگا، آپ اس کو جانتے ہیں، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں. 120B لگا، میں نے فیس کیا ہے. میرا کیس ڈسمس ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا عدم ثبوت کی بنیاد پہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں تو فیس کر کے بیٹھا ہوں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں کیا تھا، پھر بھی میں نے فیس کیا. لیکن جن سے ہو گیا ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں اس قوم کے، ان کے ساتھ اگر رحم والا درگزر والا معاملہ ہو تو وہ بہتر ہوگا اس ملک کے لیے. ہمارے بچے ہیں، کل کو اس ملک کے کام آئیں گے، اسی ادارے کے فوج کے کام آئیں گے. اور کچھ عرصے پہلے یہی بچے ہمارے جو تھے، ملک کے جو نوجوان ہیں، یہی 5th جنریشن وار میں ہمارے اداروں کے ڈیفنس کرتے تھے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، یہ ان کے غلط عمل کا ڈیفنس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں
صبر سے یا درگزر سے بھی کام لیتی ہے. ہاں وہ جو ہارڈ کور کرمنلز ہوتے ہیں، جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو اور طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں. یہ تو پڑھے لکھے لوگ جن سے غلطی ہو گئی، لیکن پارٹی پہ اس کا دوش ڈال دینا یہ بہت غلط ہے. میرے سامنے کبھی خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی، اور میں ہمیشہ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل کی میں تجویز دیتا ہوں. غیر ضروری طور پہ عدالتوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اچانک 200 کے قریب کیسز سابق وزیر اعظم پہ بن گئے ہیں. یہ بیرسٹر صاحب مسائل کا حل نہیں ہے. میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں بڑے لیڈر اب ملک میں ہیں، خان صاحب بھی ہیں اور میاں صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، سابق صدر زرداری صاحب بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ذمہ دار لوگ موجود ہیں، اور سب وطن. یہاں پہ رول آتا ہے صدر مملکت کا. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، میں تب تک یہ بات کروں گا جب تک اس کا حل نہیں نکلتا کہ صدر صاحب ان تمام بڑے لیڈران کو بلائیں اور یہ ٹٹ فور ٹیٹ کی پالیسی ختم ہو. ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھا کے کچھ نہیں کر سکتے، ملک کا نقصان ہم کریں گے. سب کو اس ملک میں پتا ہے بیرسٹر احتشام صاحب کہ عمران خان صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کا غدار نہیں ہو سکتا. پاکستان سے محبت کرنے والا آدمی ہے. پالیسیز پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ نے تو بڑا کیا، ہماری حکومت کے دوران آپ ہم سے کتنا لڑتے تھے، اور آج آپ حق کے لیے آپ ہمارے حق میں بھی بات کر دیتے ہیں. اس وقت ہمیں شاید بری لگتی تھی، اب شاید کسی اور کو بری لگتی ہے. بہرحال آپ اپنا کام کیجئے جو حق پرست لوگ ہیں، اور ہم اپنا کام کریں گے. ملک کے مفاد میں میرے خیال میں تھوڑا سا سپیس دینی چاہیے سب کو ایک دوسرے کو، تاکہ ملک آگے جائے. اچھا علی محمد خان صاحب، this brings me to my next question. آپ نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے، جھڑک بھی دیتی ہے، کبھی مار بھی دیتی ہے، اس کے بعد معاف بھی کر دیتی ہے. آپ نے جو کہا اسی طرح کی بات شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں چلے سے یہ نیت میں لے ان کے سے بہت نکلا ہوں پہلے کہ کر چکا ہوں، جی مجھے معلوم. بغیر چلے کے تو اللہ کی شیخ طرف سے. رشید میں نے صاحب چلا کاٹا لیکن جیل میں. جی، لیکن شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب آپ کی تو خواہش ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہ سرٹنلی ایک مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، پارٹی تتر بتر ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جن کے حوالے سے یہ گمان ہوتا تھا اور وہ خود یہ امپریشن دیتے تھے کہ ہم تو مرتے دم تک اسی پارٹی میں ہیں، وہ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں، دوسری پارٹیاں جوائن کر چکے ہیں، کچھ نے اپنی پارٹیز بنا لی ہیں، اور جو نیریٹو پہلے تھا اس کا بالکل 360 ڈگریز پہ آپ اپوزٹ نیریٹو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے اوپر تو اس وقت مشکل وقت ہے، اور آپ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جائیں، لیکن جو دوسری طرف اب صورتحال ہے اس میں کیا آپ کو مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف بھی اب ملک میں واپس ہیں، تو کیا میاں نواز شریف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے فائنلی اب تیار ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ عمران خان تو ہاتھ ملانے کے روادار نہیں، تو آج پی ٹی آئی کو ضرورت ہے، تو کیا دوسری طرف سے کوئی لچک ہے یا ٹٹ فور ٹیٹ ہے؟ کیا صورتحال؟ دیکھیں احتشام صاحب، پولیٹیکل انگیجمنٹ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے، اور مچھلی پانی میں تیرتی ہے. آپ بیرسٹرز ہیں ماشاءاللہ لنکن زن سے، آپ کا کام کالا کوٹ ہے. کل کو کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ملتان کی کچہری میں کیا کر رہے تھے، تو آپ کہیں گے یار میں وکیل ہوں، میرا کام ہے. تو سیاستدان کا کام ہے سیاسی لوگوں سے بات کرے. ہم بات سب سے کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ سب سے بات کے لیے تیار ہوں. مسلم لیگ نون سے ابھی تک ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. اگر ان کی طرف سے پہل ہوگی تو ہم ضرور اس کا رسپونڈ کریں گے، لیکن ذمہ داری زیادہ ان کی بنتی ہے احتشام بھائی، کیونکہ میاں صاحب آج جو بھی گفتگو کریں، میں بڑے عرصے بعد میں نے ان کی سپیچ پوری سنی ہے، کیونکہ مجھے سننی تھی. ظاہر ہے جماعت کا میں ایک ترجمان بھی ہوں، لیکن میں ایک سیاسی کارکن بھی ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب اتنے عرصے بعد ملک آئے ہیں تو وہ کیا ایجنڈا لے کے آئے. ان کے پاس کوئی وے فارورڈ تو نہیں تھا، لیکن ان کی ساری تقریر میں ایک بات ایسی تھی کہ جس سے اس مسائل کے حل کی طرف نون کی سائڈ سے مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے، شاید ادھر بھی یہ سوچ ہو، شاید ہو. جو انہوں نے یہ بات کی میاں صاحب نے کہ میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا، تو یہ بات تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں. ہم نے تو فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے. یہ صرف قصے کہانیاں تو نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے سارا ہو چکا ہے. یہ تو سچی باتیں ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑا دل کیا تھا،
آج میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب سے کہ اگر اللہ کے حکم سے ہم پاس ہوتے ہیں اور ہماری حکومت آتی ہے، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیں گے، قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ تو اگر اس طرف یہ بات ہو رہی ہے تو ہم تو ان سے پہلے یہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں۔